السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 19ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ارسلان کے لیے نجمہ ملک ایک مستقل ذہنی عذاب بنی ہوئی تھی۔ اس کا ضمیر رہ رہ کر اس کی مردانگی پر کیچوے لگا رہا تھا کہ وہ ایک عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ خود وہ بہت کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ بے بس تھا۔ بھارتی سفیر کا تبادلہ اچانک ہی کسی دوسرے ملک میں کر دیا گیا تھا۔ کانتا نے روانگی سے پہلے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس نے ارسلان سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی اس سے رابطہ قائم کرے گی۔ انٹیلیجنس کے لیے اس میں اگر کوئی دلچسپی تھی تو اسی حوالے سے تھی۔ جب یہ حوالہ چھٹ گیا تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ رضوی صاحب اس سے کبھی کبھار مل لیا کرتے تھے۔ اپنی حب الوطنی اور وطن دوستی کے حوالے سے یہ شخص ارسلان کو پسند کرتا تھا۔ رضوی صاحب نے بھی اسے ایک دوست کے ناطے سے یہی مشورہ دیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ طلبہ سیاست سے کنارہ کشی کر لے۔ ایک دو مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کسی روز اعتماد میں لے کر وہ رضوی صاحب کو نجمہ ملک کے کرتوت اور خود پر بیتنے والی قیامت سے آگاہ کر دے، لیکن وہ کبھی خود میں اتنا حوصلہ نہ پا سکا۔ پھر اس نے ان لوگوں کے قریب سے دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ اپنی سطح پر یہ سب لوگ بے بس ہیں اور صرف احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، انہیں اپنی رائے دینے کا حق حاصل نہیں۔ یوں بھی ایک انسپکٹر بے چارہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس کے لیے فی الوقت خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رکھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں تم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے علیحدگی کا اعلان کر دو، کیونکہ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں۔ یوں بھی اب تمہیں اپنی لائن تبدیل کر لینی چاہیے۔ نجمہ ملک نے گھر پہنچتے ہی اسے رائے دی، لیکن ملک صاحب کو اس طرح اچانک چھوڑ دینا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم مجھے یا ملک صاحب کو نہیں، صرف طلبہ سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہو۔ میں نے اور ملک صاحب نے مل کر تمہارے مستقبل کی بہتری کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ نجمہ ملک نے اس کی بات کاٹ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، آج کل آپ میری بہتری کی کچھ زیادہ ہی فکر کرنے لگی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکل گیا، تم ہمارے اپنے جو ہو۔ نجمہ ملک نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ وہ ارسلان کو بچوں کی طرح بہلا رہی تھی۔ شاید اسے ارسلان کی صورت میں کوئی کھلونا ہاتھ لگ گیا تھا۔ کتنی اذیت پسند تھی وہ۔ یہاں کی آب و ہوا بھی کچھ سازگار نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایک آدھ چکر لندن کا اور لگا لو، کچھ تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی، گو کہ اس چکر کا مطلب ارسلان اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے اس سے دور تو رہ سکتا تھا۔ یوں بھی اب اس نے لاشعوری طور پر شاید اس ملک کو چھوڑ دینے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اپنے حالات سے نمٹ کر وہ ایک الگ اور مطمئن زندگی کا آغاز کر سکے گا۔ وہ اس گندی سیاست کو خیر آباد کہہ دے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی توجہ سیاست سے ہٹا کر صرف تعلیم پر مرکوز کر دیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں، جو نہ جانے کیا کیا ستم جھیل کر اپنے مستقبل کا سہارا بناتے ہیں۔ ارسلان نے اپنے مستقبل کے عزائم سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقات کی خدمت ہے، اور اس نے اپنی باقی زندگی اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس ضمن میں اس نے نجمہ ملک صاحبہ کی فلاحی فاؤنڈیشن سے منسلک ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ارسلان نے اخبار نویسوں کو بتایا تھا کہ فلاحی فاؤنڈیشن عنقریب غریب اور نادر مریضوں کے لیے ایک فری جنرل ہسپتال قائم کر رہی ہے، جس کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے تحت پہلے ہی سے غریب اور بیوہ لوگوں کے لیے ایک سلائی کڑھائی سیکھنے کا مرکز قائم ہے۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کے لیے وہ لوگ ایک گوشہ عافیت بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے خاتمے پر وہ جب گھر کی طرف آ رہا تھا تو ایک ٹریفک سگنل پر اسے روک لیا گیا۔ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہی جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، ایک جیپ اس کا تعاقب کرتی اس کے ساتھ ہی یہاں تک آئی تھی۔ شاید اس جیپ کے وائرلیس سیٹ سے ہی اگلے چوک میں پولیس کو ہدایت مل گئی تھی کہ وہ اس کی کار کو روک لے۔ لائسنس دکھائیے جناب، ایک سارجنٹ نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ ارسلان کو غصہ آ گیا۔ میں بتاتا ہوں، آپ ذرا گاڑی سے باہر تشریف تو لائیں۔ اس کے تعاقب میں آنے والی جیپ سے ایک شخص نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جیپ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی گاڑی کے ساتھ لگا کر کھڑی کی تھی کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم لوگ؟ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے کار کے ڈیش بورڈ میں اپنے پستول کو پکڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی، جیپ سے اترنے والے نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکا مارا
اور کار کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے کھول کر اسے باہر نکال لیا۔ ارسلان کی مدافعت سے پہلے ہی باقی جیپ سوار اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ خبردار، زیادہ ہوشیاری نہ دکھانا، اس نے للکارتے ہوئے کہا۔ پولیس والے اس دوران بڑے اطمینان سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کو غصے کے ہم بھی پولیس والے ہیں اور تمہیں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، سفید پوشوں نے اسے دھکے دے کر جیپ کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسے قریباً اٹھا کر ہی جیب میں پھینکا تھا۔ تین آدمی اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے، چوتھے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور جیپ چل پڑی۔ ارسلان پاگلوں کی طرح کبھی انہیں گھورتا، کبھی ان سے پوچھنے لگتا کہ آخر وہ اسے کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اس نے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں دھمکیاں دی تھی کہ وہ ان کی پیٹیاں اتروا دے گا، لیکن وہ لوگ تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ جب اس کی زبان کسی طرح بند ہی نہ ہوئی تو ان میں سے ایک نے اس کی کنپٹی پر ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ ارسلان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سالا چپ ہی نہیں کرتا، دوسرے نے زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ ارسلان کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ غصے اور تکلیف سے بیچو تاب کھاتے ارسلان نے جب مزاحمت کرنا چاہی تو تینوں اس پر پل پڑے اور چند منٹ میں ہی اسے آٹے دال کا بھاؤ بتا دیا۔ جہاں وہ لوگ اسے لائے تھے وہ شاید ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ سفر اس نے شدید تکلیف میں کاٹا تھا۔ وہ قریباً نیم بے ہوش تھا۔ جیپ ایک قلعہ نما کوٹھی کے لان میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر انہوں نے گیٹ کے ساتھ ہی بنی ایک چیک پوسٹ کے رجسٹر میں کچھ اندراج کیا تھا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دور جا کر جیپ پھر ایک جگہ رک گئی۔ انہوں نے کسائی کے بکرے کی طرح اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے کھینچا اور زمین پر گرتے ہی اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ خدا جانے یہ کون سی جگہ تھی، یہاں انسان بستے تھے یا درندے؟ ارسلان نے دیکھا جسے وہ سر کرنے جا رہے ہوں۔ اسے اپنے بدن کی ساری ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ خوفزدہ بچوں کی طرح وہ گڑگڑا رہا تھا، ان سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اس کا سارا تنتنا دم توڑ چکا تھا، لیکن یہ لوگ اس کی منت سماجت پر دھیان دیے بغیر اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ مارتے مارتے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بیرک کے سامنے بنے سیلوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے آخری منظر یہی دیکھا، ان سیلوں سے خوفزدہ چہروں والے کچھ لوگ جن کی شکلیں بظاہر تو انسانوں جیسی تھی لیکن اپنی حالت سے وہ جانور دکھائی دے رہے تھے، اسے جھانک رہے تھے۔ اس کے ہمراہیوں نے انہیں بھی گالیاں دے کر اپنے منہ دوسری طرف کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے بٹن کے ساتھ چلنے والی مشینوں کی طرح اپنے منہ دیواروں کی طرف پھیر لیے۔ ارسلان اب چیختے چیختے بے ہوش ہو چکا تھا، تو اسے ایک سیل میں ردی کے ڈھیر کی طرح پھینک کر اسے باہر سے تالا لگا دیا۔ منہ میں خون کا ذائقہ ابھی تک محفوظ تھا اور جہاں تک وہ اپنی گردن گھما کر دیکھ سکتا تھا اسے اپنے بدن پر نیل ہی نیل دکھائی دے رہے تھے، اس کے حلق میں جیسے کسی نے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی تھیں۔ اس کے لیے تھوک نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ یہ بھی سیکیورٹی کے لوگ ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اسے یہاں کیوں لائے ہیں۔ وہ تو ان کے لیے کام کرتا آیا ہے اور یہ لوگ اسے مارنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ اوئے اٹھ، اوئے ہاتھ باہر نکال۔ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ایک شخص پانی کا ڈول لیے سیل کے باہر کھڑا تھا۔ ارسلان سہمے ہوئے چوزے کی طرح سیل کی سلاخوں کے نزدیک آ گیا۔ اس اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے تھے۔ آواز دینے والے نے اسے منہ کھولنے کی ہدایت کی اور ارسلان نے اس کے حکم پر جانوروں کی طرح منہ کھول دیا۔ اس شخص نے وحشیانہ کہکہ لگایا اور پانی کا ڈول اس کے منہ پر پھینک دیا۔ کچھ پانی اس کے حلق میں چلا گیا اور زیادہ اس کے کپڑوں پر۔ گھبرا کر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، لیکن جواب میں دو چار گالیاں کھا کر وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس پر پانی پھینکا گیا۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے باہر سے پانی اونڈیلا اور اس کے حلق میں ڈال دیا۔ کیوں بھائی ہوش آ گیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ ارسلان کا حلق تو تر ہو گیا تھا، لیکن گیلے کپڑے اب تک اس کے زخموں سے چمٹ رہے تھے۔ ابھی بامشکل 3-4 منٹ ہی گزرے تھے جب وہاں 3 ہٹے کٹے ملازم آن دمکے۔ ان کے تعاقب میں وہی شخص آ رہا تھا جس نے جیپ میں اس کی ٹکائی لگائی تھی۔ ارسلان سہم گیا۔ باہر نکالو اوئے اس لیڈر کی اولاد کو، اس کی کمبل پریٹ کرواؤ ذرا۔ اس نے تینوں کو حکم دیا۔ ان میں سے ایک نے اس کے سیل کو کھولا
اور باقی دونوں نے اسے جانوروں کی طرح باہر نکال لیا۔ ارسلان چیختا چلاتا ہی رہ گیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے کی طرف لے گئے۔ تیسرا شخص جس نے اس کے سیل کا دروازہ کھولا تھا اب اپنے ہاتھوں میں ایک کمبل پکڑے وہاں کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے کونے میں رکھے بڑے بڑے ڈنڈے تھام لیے۔ اچانک ہی تیسرے نے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا۔ چیختے چلاتے ارسلان کو یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر کمبل سے نجات حاصل کر لے کہ اچانک اس کے بدن پر عذاب نازل ہونے لگا۔ تینوں نے اس کو ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ارسلان کی چیخیں بھی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے بدن سے جان نکل رہی ہو۔ انہوں نے اسے مرنے نہ دیا۔ بے ہوش ہونے پر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینک کر وہ اسے ہوش میں لے آتے۔ جب تینوں تھک گئے تو اسے ہوش میں لا کر خود اپنے انچارج کے اشارے پر باہر چلے گئے۔ اب دونوں اندر اکیلے ہی بیٹھے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے اغوا کر کے لایا۔ کیوں بے دماغ ٹھکانے آ گیا یا نہیں؟ اگر لیڈری کا بھوت دماغ سے نہیں نکلا تو ایک آدھ کورس اور کروا دوں؟ نہیں جناب، خدا کے لیے نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخا۔ کان کھول کر سن لو، جو سوال کروں اس کا صحیح جواب دینا۔ اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو دونوں بازو اور ٹانگیں توڑ کر جیل میں پھینک دوں گا اور ساری زندگی اپاہچوں کی طرح رینگتے رینگتے مر جاؤ گے۔ ارسلان کو احساس ہو رہا تھا جیسے یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کرنے پر قادر بھی ہے۔ میں بتاؤں گا، وہ گگیایا۔ تم انڈیا کے لیے کب سے جاسوسی کر رہے ہو؟ پہلے سوال نے اس کی جان نکال دی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا اونڈیل دیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا، ابھی تھوڑی کسر باقی ہے، انچارج افسر نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دیکھیے جناب، میں اس وقت آپ کے اختیار میں ہوں، جو چاہے آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا گھناؤنا الزام مجھ پر نہ لگائیے۔ مجھے گولی مار دیں لیکن آپ مجھ سے ایسے جرم کا اقبال نہیں کروا سکتے جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ انچارج حیران تھا کہ جیسے اچانک ہی اس کا واسطہ بدلے ہوئے ارسلان سے پڑا ہو۔ اس الزام نے جیسے اچانک ہی ارسلان کو دلیر بنا دیا ہو، ورنہ کچھ دیر پہلے تک تو وہ سہمے ہوئے چوزے کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ایک دو لمحے کے لیے وہ بے یقینی کے سے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا، شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اچھا گویا تم اس طرح نہیں مانو گے، یہ کہہ کر اس نے کمرے کے ایک کونے میں گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دو ملازم ایک ساتھ اندر آئے۔ اسے لاؤ، اوئے ذرا موہن لال کو، اس نے دونوں کو حکم دیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے بیٹا، انچارج نے ارسلان پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک آدموا آدمی آ گیا جس کو وہ موہن لال کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اسے جانتے ہو؟ اس نے ہاتھ باندھے موہن لال کو مخاطب کیا۔ ہاں جناب، اس کا نام ارسلان ہے، میں ان سے ہی ملنے جا رہا تھا، موہن لال نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ ارسلان ہکا بکا ہی رہ گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی اس شخص کی جھلک نہیں دیکھی تھی جس نے ارسلان کی حیثیت سے نہ صرف شناخت کیا بلکہ اس کے سارے ٹھکانے، فون نمبر، ماضی کے خاصے واقعات بھی بیان کر دیے۔ ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کرے کدھر جائے؟ یہ شخص کون تھا؟ اسے کس نے اس کے متعلق اتنا کچھ بتا کر یہاں بھیجا تھا؟ لے جاؤ اسے، انچارج نے حکم دیا اور وہ لوگ موہن لال کو واپس لے گئے۔ دیکھو بچوں، یہاں تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، تمہاری تو پھر بھی زبان ہے۔ اچانک ہی ارسلان کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے گوندے کی طرح لپکا۔ کہیں کانتا نے تو اس شخص کو نہیں بھیجا؟ اس نے رضوی صاحب کے کہنے پر کانتا کو ایسا تاثر تو دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ افسر، تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، پہلے میری پوری بات سن لو، اس کے بعد جو دل چاہے کر لینا۔ بکو، انچارج نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے اسے کانتا کے ساتھ ملاقات کی ساری کہانی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ رضوی صاحب کا آدمی ہے۔ انچارج اس کی تمام باتوں کے نوٹس لے رہا تھا۔ اس نے رضوی صاحب کا نمبر نوٹ کیا اور اسے کچھ سوچتے ہوئے واپس سیل میں بھیج دیا۔ سیل میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اسے کاغذ قلم مہیا کیا گیا اور ہدایات کی گئیں کہ تمام واقعات بلا کم و کاست لکھ دے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کہانی لکھنی شروع کر دی۔ رات تک اس نے ساری کہانی لکھ دی۔ رات کا کھانا اسے ایک سیل میں دیا گیا۔ قریباً 2-2.5 گھنٹے بعد انہوں نے اسے کافی پلائی۔ اب ان کا رویہ خاصا مہربان ہو گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ارسلان کو ہوش نہ آ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ شہر کے ایک پارک میں ایک بینچ پر لیٹا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا، شاید یہ اس باغ کا مالی۔ دھوپ میں اس کا بدن جلنے لگا تھا، سارا جسم پسینے سے شرابور اور دکھتا ہوا پھوڑا بن رہا تھا۔ باؤجی، کوئی لمبا ہی کچ لگایا ہے، دوپہر ہو گئی ہے اور آپ دھوپ میں سو رہے ہیں، شاید نشہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، مالی نے طنز سے کہا۔ شکر کرو باؤجی کسی پولیس والے نے نہیں دیکھا، ورنہ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ارسلان نے جان لیا کہ انکوائری پر اس کا بیان سچ ثابت ہوا تھا اور وہ لوگ
اسے یہاں پھینک کر چلے گئے۔ شاید اس کا اندازہ صحیح تھا اور کانتا کے حوالے سے بھارتی انٹیلیجنس نے کسی جاسوس کو اس کے پاس بھیجا تھا، اور شاید اس کے ملک کے کاؤنٹر انٹیلیجنس نے تفتیش کے لیے یہی طریقہ کار مناسب سمجھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں لوگوں کے متعلق کیا رائے قائم کرے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے بے شمار گالیاں دی اور ایک رکشا کے ذریعے گھر پہنچا۔ رکشے والے کو بھی اس نے دھمکی دے کر جانے پر رضامند کیا تھا، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر تو کوئی اسے بٹھانے کے لیے بھی رضامند نہ ہوتا۔ گھر پر نجمہ بیگم بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔